على عباده الذين اصطفى اما بعد میرے واجب الاحترام عزیز سامعین حضرات، گزشتہ کئی دنوں سے آپ احباب کے سامنے ان رشتوں کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ جن رشتوں میں عورتوں کا مردوں سے اور مردوں کا عورتوں سے نکاح کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور وہ عدم جواز میں سے کوئی سبب پایا جائے تو سبب کی بنا پر کچھ رشتوں میں خواتین مردوں کے لیے اور مردوں کے لیے خواتین مردوں کے لیے اور مردوں کے لیے کچھ خواتین سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوتا۔ تو آج آپ حضرات کے سامنے اسی تفصیل کو مزید بیان کرنے کی ضرورت محسوس کرتا ہوں۔ اللہ جل جلالہ نے سورۃ النساء کے آیت نمبر 23 میں اور 22 میں ان رشتوں کا تفصیل سے ذکر فرما دیا۔ آیت نمبر 22 میں تو یہ بتلا دیا کہ تمہارے لیے نکاح وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، تمہارے والد نے جن سے نکاح کیا ان عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اور وہ عورتیں اس آیت کریمہ میں جن کا ذکر ہوا سوتیلی ماں ہے، سوتیلی دادی ہے، سوتیلی نانی ہے، تو وہ سب اس کے لیے حرام ہے اور ان سے نکاح کرنا اس کے لیے ممنوع ہے۔ تو آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ حرام ہیں تمہارے لیے تمہاری مائیں، حرمت علیکم امہاتکم، امہات کی تفصیل میں اس کی والدہ آ جائے گی، دادی آ جائے گی اور نانی آ جائے گی، اور اسی طرح پر ساس آ جائے گی، یہ سب اس میں آ جاتے ہیں۔ اور رشتے باپ کے ارد گرد گھومتے ہیں، کچھ رشتے والدہ کے نسبت سے لوٹ آتے ہیں، کچھ رشتے بیوی کی طرف سے لوٹ آتے ہیں۔ اب جو رشتے باپ کی طرف سے لوٹ آتے ہیں ان میں بہت ساری عورتوں سے نکاح حرام، جیسا کہ ابھی ذکر ہوا، والدہ ہے، دادی ہے، اسی طرح پر نانی ہے جو ماں کی طرف سے آتی ہے، اسی طرح پر والدہ کی طرف سے کچھ رشتے ہیں جن سے نکاح کرنا حرام ہو جاتا ہے، جائز نہیں ہوتا، جس طرح کہ والدہ کے آگے والدہ ہے یعنی اس کی نانی ہے، اس کی بہن ہے، پیچھے سے اس کی کوئی بیٹی ہے جو پہلے کسی خاوند سے لے کر آئی، لیکن اس میں تفصیل ہے، آگے اس کا ذکر ہے کہ اس لڑکے کے والد کا اس سے نکاح ہوا اور نکاح کے بعد اس نے صرف نکاح تک ہی وہ رشتہ محدود رہا اور رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی، تو پھر تو اس کی بیٹی سے نکاح کرنا جائز ہے جو پہلے خاوند سے ہے۔ اور اگر اس نے نکاح کے بعد اپنی نفسانی خواہش پوری کر لی تو اب اس کے لیے اس کی بیٹی جو پہلے خاوند سے ہے، پہلے شوہر سے ہے، اس سے نکاح کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، وہ اس کی بیٹی ہی بن جائے گی۔ وہ خیر ہر لفظ کے ساتھ اس کی تفصیل آئی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وہ بناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، بیٹی کے مفہوم میں
پوتی بھی آ جاتی ہے، نواسی بھی آ جاتی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ جتنے بھی رشتوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان سے نکاح کرنا حرام ہے، ممنوع ہے کسی نہ کسی سبب کی بنا پر، تو جن سے نکاح کرنا حرام ہوتا ہے ان سے پردہ کرنا بھی جائز ہوتا ہے۔ پردہ کی بھی گنجائش یعنی پردہ ان سے نہیں ہوتا۔ پردہ ہمیشہ خواتین کا انہی مردوں سے ہوتا ہے کہ جن سے اس کے لیے نکاح جائز ہو۔ جن خواتین کے لیے مردوں سے نکاح جائز نہ ہو ان خواتین کے لیے ان مردوں سے پردہ بھی نہیں ہوتا۔ پردہ ہمیشہ انہی کے لیے ہے، ان مردوں کے لیے ہے، یا مردوں کا ان عورتوں کے لیے ہے کہ جن سے عورتوں کا مردوں سے، مردوں کا عورتوں سے نکاح جائز نہیں ہوتا۔ جیسے سگے بھائی بہن ہیں، اولاد ہے، پوت بہو ہے، نواسی ہے، حقیقی بہن ہے، باپ شریک بہن ہے، ماں شریک بہن ہے، پھوپھیاں ہیں، خالائیں ہیں۔ پھر پھوپھی اور خالہ میں بھی وہی تفصیل ہے کہ حقیقی خالہ ہے، ماں کی طرف سے خالہ ہے، ماں کے باپ کی طرف سے خالہ ہے، یا دونوں ماں اور باپ یعنی ماں کی جو والد ہے اور اس کی والدہ ہے دونوں طرف سے اس کی وہ بہن بنتی، خالہ بنتی ہے۔ تو ان تمام رشتوں میں اس کے لیے نکاح کرنا جائز نہیں ہوتا۔ آگے تفصیل آ رہی ہے۔ تو جن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوتا ان سے پردے کی بھی گنجائش ہے، یعنی پردہ کرنا بھی ضروری نہیں ہوتا۔ پردہ ہمیشہ انہی عورتوں کے لیے ہوتا ہے کہ جن سے نکاح کرنا جائز ہو۔ جن سے نکاح کرنا جائز نہ ہو ان سے پردہ کرنا بھی، نکاح کرنا جائز نہ ہو ان سے پردہ نہ کرنے کی بھی گنجائش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَنَاتُكُمْ، اور تمہاری بیٹیاں، بیٹی کے مفہوم میں پوتی آ گئی، بیٹی کے مفہوم میں حقیقی بیٹی آ گئی، بیٹی کے مفہوم میں نواسی آ گئی، بیٹی کے مفہوم میں پڑ نواسی آ گئی، پڑ پوتی آ گئی، تو یہ سب کے سب بیٹی کے مفہوم میں آ جاتے ہیں۔ وَأَخَوَاتُكُمْ، اور تمہاری بہنیں، اخوات اخن بھائی کو کہتے ہیں، اخوات بہن کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہاری بہنیں۔ اب یہ بہنیں اس وہی تفصیل ہے، میں نے 3 قسمیں بتلائی تھی، عینی، اللاتی، اخیافی۔ عینی اسے کہا جاتا ہے کہ جس کے باپ اور ماں ایک ہو، اور اللاتی اسے کہا جاتا ہے کہ جس کا باپ ہو اور ماں، جو باپ شریک ہو ماں شریک نہ ہو۔ باپ شریک ہو، باپ کی طرف سے تو وہ بیٹی بن رہی ہے لیکن ماں کی طرف سے وہ بیٹی نہیں بن رہی۔ دوسرا نکاح کر لیا، پہلی بیوی فوت ہو گئی، کوئی نہ کوئی وجہ ایسی بنی کہ جس کی بنا پر اس کی نکاح کرنے والی کی والدہ تو فوت ہوگی، والد نے دوسرا نکاح کیا۔ اب جب دوسرا نکاح کیا تو یہ تو پہلی کی اولاد ہوئی تو یہ باپ شریک ہے۔ اور ماں شریک کا کیا مطلب کہ ماں پیچھے سے کوئی اولاد لے کر آئی، ماں پیچھے سے کوئی اولاد لے کر آئی تو اس باپ تو وہ نہیں ہے لیکن ماں پیچھے سے لے کر آئی ہے، تو پیچھے سے جو لے کر آئی ہے تو وہ ماں شریک بہن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَخَوَاتُكُمْ، تمہاری بہنوں سے بھی نکاح کرنا حرام ہے، چاہے وہ بہنیں تمہاری حقیقی ہوں، باپ اور ماں دونوں شریک ہوں، چاہے وہ بہنیں تمہاری باپ شریک ہو یعنی اللاتی ہو، چاہے وہ بہن تمہاری اخیافی ہو یعنی ماں شریک ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَمَّاتُكُمْ، اور تمہاری پھوپھیاں بھی تمہارے اوپر حرام ہے۔ پھوپھیوں میں بھی یہی تفصیل ہے، چاہے وہ پھوپھی تمہاری حقیقی پھوپھی ہو، عینی ہو یعنی باپ اور ماں دونوں شریک ہوں، چاہے وہ پھوپھی تمہاری باپ کی طرف سے ہو یعنی اللاتی ہو، چاہے وہ پھوپھی تمہاری ماں کی طرف سے ہو یعنی اخیافی ہو۔ اسی طرح پر اللہ تعالیٰ آگے بیان فرمایا وَخَالَاتُكُمْ، اور تمہاری خالائیں بھی تمہارے اوپر حرام ہے، یعنی ان سے نکاح کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو خالہ کے بارے میں بھی وہی تفصیل ہے کہ وہ خالہ چاہے عینی ہوں یعنی باپ اور ماں دونوں شریک ہوں، چاہے وہ خالہ تمہاری اللاتی ہو یعنی باپ شریک ہو، چاہے وہ خالہ تمہاری اخیافی ہو یعنی ماں شریک ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَبَنَاتُ الْأَخِ، بھائی کی بیٹی یعنی تمہاری بھتیجی۔ اب یہ بھائی جو ہے اس میں بھی یہی تفصیل ہے کہ وہ بھائی تمہارا چاہے عینی ہو یعنی باپ اور ماں دونوں شریک ہو حقیقی بھائی، چاہے وہ بھائی تمہارا اللاتی ہو یعنی باپ شریک ہو، چاہے وہ بھائی تمہارا اخیافی ہو یعنی ماں شریک ہو۔
تو ان سب رشتوں میں اس کے لیے نکاح کرنا حرام ہے۔ آگے میرے رب نے فرمایا وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، اور بہن کی بیٹی۔ اب یہ بہن کے بارے میں بھی وہی تفصیل ہے کہ وہ بہن تمہاری عینی ہو، یعنی باپ اور ماں دونوں شریک ہو، چاہے وہ بہن تمہاری جو ہے اللاتی ہو، یعنی باپ شریک ہو، چاہے وہ بہن تمہاری جو ہے اخیافی ہو، یعنی ماں شریک ہو، تو ان سب رشتوں میں اس کے لیے نکاح کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ آگے میرے رب نے فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، وہ مائیں جنہوں نے تمہاری دودھ پلایا۔ یاد رکھیے یہ انتہائی زیادہ حساس معاملہ ہے۔ جس طرح نسبی رشتے ہیں اسی طرح رضاعت کی طرف سے بھی وہ رشتے ہیں۔ جس طرح نسبی رشتوں میں حرمت ثابت ہو جاتی ہے، مرتب ہو جاتی ہے، اسی طرح وہ رشتے جو رضاعت کے اعتبار سے بنتے ہیں، بسبب رضاعت کے بنتے ہیں، تو وہ ان رشتوں ناتوں کا تعلق اس کے ساتھ بعینی ہی اسی طرح ہوگا جس طرح اس کا تعلق نسبی رشتوں میں ہے، حقیقی رشتوں میں ہے۔ جس طرح حقیقی رشتوں میں اس کا تعلق ہے کہ ان حقیقی رشتوں میں جو اس کی بھتیجی بن رہی ہے، بھانجی بن رہی ہے، نواسی بن رہی ہے، بیٹی بن رہی ہے، پھوپھی بن رہی ہے، خالہ بن رہی ہے، بالکل وہی تفصیل رضاعت کے رشتوں میں ہے۔ جس بچے نے کسی عورت کا دودھ پی لیا مدت رضاعت میں، جس بچے نے دودھ پی لیا تو اب اس کی وہ ماں بن گئی، اور اس کا شوہر اس کا رضائی باپ بن گیا، اور اس عورت کا دیور جیٹھ اس کے چاچے تائی بن گئے، اور اس عورت کے والدین اس کے لیے جو ہے نانا نانی بن گئے۔ تو سارے رشتے اسی طرح لوٹ آئیں گے جس طرح نسبی رشتے میں ان کا احترام ہے، اسی طرح پر رضائی رشتوں میں بھی ان کا احترام ہے۔ اس وجہ سے یہ بڑا حساس معاملہ ہے۔ تو اس کی مدت رضاعت ہے کیا؟ رضاعت کسے کہتے ہیں؟ اس کی تفصیل کچھ میں نے بیان کی تھی کل۔ رضاعت کہتے ہیں دودھ پلانے کو، اور اس کی مدت کے بارے میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدت رضاعت کا زمانہ 2 سال ہے، یعنی 2 سال کے اندر جو بچہ دودھ پلے اس پر حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔ 2 سال سے زیادہ عمر میں پیے تو اس پر حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ یہ کون فرما رہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ اس پر فتویٰ ہے، لیکن ان کا قول وہ 2.5 سال کا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ دودھ پلانے کی مدت وہ 2.5 سال تک ہے۔ البتہ ان کے جو شاگرد ہیں، خاص شاگرد، دیگر فقہاء اکرام اور جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، شاگردوں میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور شاگردوں میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کا قول 2 سال کی مدت پر ہے، یعنی جو بچہ 2 سال کی مدت پر کے اندر دودھ پلے اس پر حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا جو فتویٰ ہے وہ اسی بات پر ہے کہ مدت رضاعت وہ 2 سال ہے، 2.5 سال نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دودھ پلانے کی مدت 2.5 سال ہے۔ ان کے شاگرد جو ہے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ دیگر فقہاء اکرام یہ فرماتے ہیں کہ دودھ پلانے کی مدت وہ 2 سال ہے۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، فتویٰ انہی کے قول پر ہے، فتویٰ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا اسی بات پر ہے کہ مدت رضاعت وہ 2 سال ہے۔ تو جس بچے نے اب 2 سال کی مدت میں دودھ پی لیا اس پر حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے، اور رضاعت کی طرف سے جیسا کہ بتلایا وہی رشتے لوٹ آتے ہیں جو حقیقی رشتوں کا احترام ہے، وہی احترام رضاعت کے رشتوں میں ہے۔ اس وجہ سے عورتیں جو اس میں عام طور پر غفلتیں برتتی ہیں کہ بھتیجا رو رہا، نواسا رو رہا، بھتیجی رو رہی، اس کو دودھ پلا دیا، بعد میں اس کا انتقال ہو گیا، اب کسی کو معلوم ہے کسی کو نہیں معلوم کہ اس نے فلاں کو دودھ پلایا، تو یقین جانیے کہ اس کی تھوڑی سی غفلت زندگی بھر کے لیے جس کو اس نے دودھ پلایا ہے اس کی اولادوں کو حرام زدگی کے اندر مبتلا کر دے گی۔ اس وجہ سے جو دودھ پلائے اس کی خوب تشہیر کرے رشتہ داروں میں، اگر کسی وجہ سے بغیر ضرورت کے دودھ نہ پلائے اور ضرورت کے بعد ضرورت محسوس کرے تو دودھ پلائے، لیکن جب دودھ پلائے تو اسے کھول کر
تفصیل سے تمام رشتہ داروں میں اس کا چرچا کر دے کہ میں نے فلاں کو دودھ پلایا ہے، تاکہ آنے والے وقت میں رشتہ دار اس چیز کا احترام رکھیں، اس چیز کا خیال رکھیں کہ بھئی اس کی یہ رضاعت کے اعتبار سے یہ اس کی اولاد ہے، وہ اس کی ماں ہے، تو اسی اعتبار سے سارے رشتے احترام کے اعتبار سے اس کی طرف لوٹ آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مائیں جو تمہاری جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے وہ بھی تمہارے اوپر کیا ہیں؟ حرام ہے۔ اب اس ماں کا خامی تمہارا باپ بن گیا، رضائی باپ، اس ماں کے بہن بھائی تمہارے رضائی بہن بھائی بن گئے، اس ماں کے جو ہے والدین تمہارے لیے جو ہے رضائی والدین بن گئے، یعنی رضائی نانا، رضائی دادی، رضائی ماموں، تو سارے رشتے وہی رضاعت کے اعتبار سے لوٹ آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا، اچھا یہ دودھ پلانا جو رضاعت ہے اس کی 3 صورتیں بنتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ ایک لڑکے کی ماں ہے اور کوئی دوسری لڑکی اس لڑکے کی والدہ کا دودھ پی لے، تو اب اس لڑکے کے لیے اس لڑکی سے نکاح کرنا حرام ہے۔ یا لڑکی کی والدہ ہے اور کوئی دوسرا لڑکا اس لڑکی کی والدہ کا دودھ پی لے، تو اب ان دونوں کا آپس میں نکاح، یعنی لڑکی اور لڑکے کا نکاح آپس میں حرام ہے۔ وہ تو حرام ہے ہی جس کا دودھ پی لیا، لیکن یہ آپس میں ان کا رشتہ ہے، نکاح یہ حرام ہے، ممنوع ہے۔ یا لڑکی اور لڑکا ہے، لڑکا کسی اور کی اولاد ہے، لڑکی کسی اور کی اولاد ہے، اور یہ دونوں کسی تیسری عورت کا دودھ پی لیتے ہیں، اجنبی عورت ہے اس کا دودھ پی لیا، اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے ان کا، اس کا انہوں نے دودھ پی لیا، لڑکے نے بھی لڑکی نے بھی، تو اب اس صورت میں بھی ان دونوں نے چاہے تیسری عورت کا یہ دودھ پیے، تو ان دونوں لڑکا اور لڑکی آپس میں بہن بھائی بن گئے، تو ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَعَمَّاتُكُمْ، اور تمہاری پھوپیاں، اس بارے میں بھی وہی ہے، تمہارے باپ کی وہ حقیقی بہن ہے یعنی عینی، تمہارے والد کی طرف سے وہ بہن ہے یعنی تمہاری پھوپھی بن رہی ہے، یعنی اللاتی، تمہاری والدہ کی طرف سے وہ تمہاری خالہ بن رہی ہے یعنی اخیافی۔ تو تینوں صورتوں میں اس طرح کی پھوپھی سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ جو پھوپھی اور بھتیجی ہے ان دونوں کو بیک وقت نکاح میں رکھنا یہ حرام ہے۔ کوئی اجنبی عورت ہے اس سے نکاح کر لیا، اب اس کے آگے بھتیجی ہے، تو بھتیجی اور اس پھوپھی سے بیک وقت ان کو نکاح میں رکھنا یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اسی طرح پر خالہ ہے اور بھانجی ہے، ان کو بیک وقت نکاح کے اندر رکھنا یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے کہ جس طرح 2 بہنوں کو بیک وقت نکاح میں رکھنا حرام ہے، اسی طرح پر پھوپھی اور بھتیجی یا خالہ اور بھانجی کو بھی بیک وقت نکاح میں رکھنا یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک بہن فوت ہو گئی تو اب عدت گزرنے کے بعد، عدت کے اندر نہیں، عدت ویسے عورت کی ہوتی ہے، مرد کی تو عدت نہیں ہوتی، چاہے وہ دوسرے دن ہی نکاح کر لے کسی عورت سے، لیکن جس عورت کی بہن سے وہ نکاح کرنا چاہ رہا ہے پھر جو عورت مری ہے اس کی عدت کا پورا ہونا ضروری ہے۔ جب اس کی عدت مکمل ہو جائے 4 مہینے 10 دن، اس کے بعد اس کی بہن سے وہ نکاح کر سکتا ہے۔ تو 2 بہنوں کو بیک وقت نکاح میں رکھنا حلال نہیں ہے۔ پھوپھی سے نکاح کیا، اجنبی عورت تھی لیکن کسی عورت کی وہ پھوپھی بنتی ہے، اب اس نے اس سے نکاح کر لیا تو اس کے لیے بھی وہ بھتیجی ہوئی، پھوپھی کی بھتیجی، تو پھوپھی سے کے نکاح کے ساتھ اس کی بھتیجی کو بھی نکاح میں رکھنا یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ ہاں ایسا کر سکتے ہیں کہ پھوپھی کا انتقال ہو گیا تو پھوپھی کے انتقال کے بعد اس کی بھتیجی سے نکاح کر سکتا ہے۔ اسی طرح پر خالہ ہے، اس کی بھانجی ہے، خالہ اور بھانجی سے کو بیک وقت نکاح میں رکھنا یہ حرام ہے۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے خالہ کا انتقال ہو گیا، اس کی پھر آگے بھانجی ہے تو بھانجی سے وہ نکاح کر سکتا ہے۔ تو فقہاء اکرام نے ایک اصول بتلا دیا کہ ہر 2 عورتیں ایسی جن میں سے ایک کو مذکر فرض کر لیا جائے یعنی مرد فرض کر لیا جائے اور ایک کو عورت فرض کر لیا جائے کہ بھئی یہ 2 بہنیں ہیں، ان میں ایک مرد ہے ایک عورت ہے، ان میں فرض کر لیا جائے تو ان کا آپس میں نکاح جائز نہ ہو تو ہر ایسی عورتوں سے نکاح کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ یعنی عورتوں میں ہر 2 عورتیں ایسی کہ جن میں ایک کو مذکر فرض کر لیا جائے اور ایک کو مؤنث فرض کر لیا جائے اور ان کا آپس میں نکاح جائز نہ ہو، تو ہر ایسی 2 عورتوں کو سے نکاح کرنا، بیک وقت نکاح میں رکھنا، نکاح کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَخَالَاتُكُمْ، اور تمہاری خالائیں، تفصیل آ چکی، وَبَنَاتُ الْأَخِ، تمہارے بھائی کی بیٹیاں، اس کی بھی تفصیل آ چکی، تینوں صورتیں بنتی ہیں، وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، تمہاری بہن کی بیٹیاں،
تمہاری بھانجیاں ہیں تو اس میں بھی وہی تفصیل ہے، عینی ہو، اللاتی ہو، اخیافی ہو، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، تو اس میں بھی وہی یعنی کہ وہ تفصیل ہے کہ تم جو حقیقی رشتوں کا احترام ہے وہی رضائی رشتوں کا احترام ہے۔ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری وہ بہنیں جو رضاعت سے تمہاری بہن بنتی ہیں۔ اس کی 3 صورتیں بنتی تھی، وہ میں نے ذکر کر دی۔ 3 صورتیں بنتی تھی کہ لڑکے کی حقیقی ماں ہے، کوئی دوسری عورت اس کا دودھ پی لے، یا لڑکی کی حقیقی ماں ہے، کوئی دوسرا لڑکا اس کا دودھ پی لے، یا لڑکی اور لڑکا دونوں کسی تیسری عورت کا دودھ پی لے، تو یہ دونوں کا آپس میں نکاح کرنا یہ حرام ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں تمہارے اوپر حرام ہے۔ تمہاری بیویوں کی مائیں ہیں، تمہاری دد ساس ہے، تمہاری ساس ہے، بیوی کا بھتیجا ہے، بیوی کی بھانجی ہے، ان سب سے کیا ہے نکاح کرنا حرام ہے۔ تو اس کے لیے ان تمام رشتوں کا احترام اس کے لیے لوٹ آئے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح یعنی کہ حقیقی ماں کی رشتے ناتے ہیں، حقیقی ماں کی والدہ ہے، اس کا بھائی ہے، اس کی بھانجی ہے، اس کی بھتیجی ہے، جس طرح حقیقی ماں کے ان رشتوں میں اس کے لیے رشتہ کرنا جائز نہیں ہے، اسی طرح بیوی کے جو رشتے ہیں ان کی جو بیوی کے رشتے کے اعتبار سے پیچھے سسرال والوں کی طرف سے جو اس کی بھتیجی بن رہی ہے، بھانجی بن رہی ہے، ساس بن رہی ہے، دد ساس بن رہی ہے، نانی بن رہی ہے، نانی ساس بن رہی ہے، ان سب سے بھی نکاح کرنا کیا ہے حرام ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، اور تمہاری وہ ربیبہ پروردہ اولاد جو تمہاری گود میں، حجور گود میں، تربیت میں ہے۔ اس کی تفصیل میں نے کل بیان کر دی تھی کہ تمہارے باپ نے کسی عورت سے نکاح کیا اور وہ عورت پیچھے سے کوئی لڑکی لے کر آئی پیچھے خاوند سے، تو اب یہ لڑکی کب اس کے لیے اس سے نکاح کرنا یعنی اس باپ کے اس لڑکے کے لیے اس سے نکاح کرنا جائز ہوگا، کب نہیں ہوگا؟ جب تک اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، اس صورت میں اس کے لیے جائز نہیں ہوگا اس لڑکی سے نکاح کرنا کہ جب کہ اس کے والد نے اس کو اپنی نفسانی خواہش اس سے پوری نہ کی ہو، یا اسے جو ہے نکاح سے پہلے ہی اسے طلاق رخصتی سے پہلے ہی طلاق دے دی ہو، تو اس صورت میں اس لڑکی کی جو اولاد ہے اس سے نکاح کرنا اس کے لیے جائز ہے۔ لیکن اس صورت میں بھی نکاح کے بعد بعض فقہاء کرام فرماتے ہیں اس کی والدہ سے نکاح کرنا پھر بھی جائز نہیں ہے، چاہے نکاح کے بعد ہی طلاق ہو جائے، چاہے نکاح کے بعد ہی طلاق ہو جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ، تمہارے بیٹوں کی بیویاں، تمہارے بیٹوں کی بیویاں یعنی تمہارے بیٹے کی بیوی، اس سے بھی نکاح کرنا حرام ہے، کبھی بھی اس کے اجازت نہیں ہے، اس سے نکاح کرنا کیا ہے حرام ہے۔ اسی طرح پر فرمایا پوتی کی بیویاں، اس کے مفہوم میں تفصیل میں پوتا بھی آ جاتا ہے، نواسا بھی آ جاتا ہے۔ پوتے کی بیوی سے بھی نکاح کرنا حرام ہے، جس طرح بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا حرام ہے اسی طرح پوتے کی بیوی سے نکاح کرنا حرام ہے، اسی طرح نواسے کی بیوی سے نکاح کرنا حرام ہے۔ تو یہ تمام کے تمام بیٹے کے حکم میں آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر شرط بیان فرمائی من اصلابکم، تمہارے وہ بیٹے جو تمہاری پشت سے ہیں یعنی حقیقی بیٹے ہیں، لیکن کوئی تمہارا بیٹا ایسا، یہ شرط کیوں بیان فرمائی؟ سلب کی شرط اللہ رب العزت لفظ کیوں لے کر آئے؟ تاکہ تمہارے دلوں میں یہ خدشہ نہ رہے کہ بھئی جس بیٹے کو میں نے گود لے لیا یا جس بیٹی کو میں نے گود لے لیا اب وہ میرے منہ بولے بیٹے ہو گئے، اب میں اس کی بیوی سے بھی نکاح نہیں کر سکتا، تو تمہارے دلوں میں یہ خدشہ نہ آ جائے۔ تو فرمایا کہ ہاں جو تمہارے منہ بولا بیٹا ہے نا، جس کو تم نے گود لے لیا، تم اس کی بیوی سے نکاح کر سکتے ہو، کبھی بھی اس نے طلاق دے دی یا وہ بیٹا فوت ہو گیا تم اس کی بیوی سے نکاح کر سکتے ہو، وہ تمہارا گود لینے سے تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بن جائے گا، یہاں تک کہ کوئی حرمت رضاعت ثابت نہ ہو جائے یا کوئی جو ان رشتوں میں کوئی رشتہ ثابت نہ ہو جائے جن سے نکاح کرنا حرام ہے، جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ تو اگر کوئی بھتیجی کو گود لے لیتا ہے، بھتیجے کو گود لے لیتا ہے، بھانجی کو گود لے لیتا ہے، چونکہ ان سے نکاح کرنا پہلے ہی ممنوع ہے، حرام ہے، تو اس اعتبار سے ان کی بیویوں سے، بھتیجے نواسے کی بیوی سے اور اسی طرح پر بھتیجے کی بیوی سے نکاح کرنا اس کے لیے حرام ہے، ممنوع ہے۔ تو البتہ منہ بولا جو بیٹا ہے کسی اجنبی شخص کا جو رشتے میں دور تک اس کا کچھ نہیں لگتا، تو ایسے شخص کی اولاد کو اس نے گود لیا، کسی جس طرح کہ آج زمانہ جاہلیت ایسی جاہلیت جو ہے ہم لوگوں پر چھا گئی کہ زنا عام ہو چکا، بے حیائی عام ہو چکی، بدکاری عام ہو چکی، خدا نہ خواستہ پیٹ میں بچہ پڑ گیا، بچے کو پھینک کر چلے جاتے ہیں، پھر کسی تیسرے شخص کے دیکھ کر وہ اس کی پرورش کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کے لیے یہ اجنبی بچہ ہے،
اس نے پالا پوسا تربیت کی تعلیم دی تو اس کا حقیقی بیٹا نہیں بن جائے گا، لیکن جب وہ جوان ہوا اس کی جو بیوی ہے وہ اس کو کسی وجہ سے طلاق دے دیتا ہے یا وہ بچہ فوت ہو جاتا ہے جو اس نے گود لیا تھا، تو اس کی بیوی سے نکاح کرنا اس کے لیے کیا ہے؟ حلال ہے، اس کی بیوی سے نکاح کرنا اس کے لیے حلال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایسے بچوں کی تفصیل بیان فرمائی، اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ جس شخص نے کسی عورت سے العیاذ باللہ، اللہ رب العزت ہم میں سے ایک کی حفاظت فرمائے، کسی عورت سے زنا کر لیا، زنا کے نتیجے میں اس سے نطفہ اس کے پیٹ میں پڑ گیا، تو جو اولاد ہوئی تو وہ اولاد اس کی بیٹے بیٹی بن جائے گی۔ جو بھی اولاد بیٹا ہوئی تو بیٹا بنے گی اس کی، جس نے اس کے ساتھ بے حیائی کی، اور لڑکی پیدا ہوئی تو لڑکی اس کی بیٹی بن جائے گی جس کے ساتھ اس نے بے حیائی کی۔ تو اس وجہ سے، تو زنا کی وجہ سے، اور یہ جو میں نے رضاعت کی تفصیل بیان فرمائی، رضاعت میں اگر منہ اور ناک کے ذریعے سے بچے کے مدت رضاعت میں 2 سال کے عرصے میں بچے کے پیٹ میں دودھ پہنچایا جائے منہ اور ناک کے ذریعے سے، پھر حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ اگر کسی انجیکشن کے ذریعے سے یا ڈرپ کے ذریعے سے یا کان کے ذریعے سے دودھ پہنچایا گیا تو اس سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی، یا کسی خاتون کا دودھ ملاوٹ کے ذریعے کسی بچے کو دیا گیا، گائے بھینس کے دودھ میں ملا دیا گیا، بکری کے دودھ میں ملا دیا گیا، کسی عورت کا دودھ کہ ویسے یہ پیتا نہیں تو دودھ میں مکس کر کے ملاوٹ کر کے اس کو دے دیا جائے شاید یہ پی لے، تو اس صورت میں دیکھا جائے گا کہ اس عورت کا جو دودھ گائے بھینس بکری وغیرہ کے دودھ میں جو ملاوٹ کی ہے، عورت کا دودھ غالب ہے یا اس جانور کا دودھ غالب ہے؟ اگر عورت کا دودھ غالب ہے تو اس صورت میں بھی مدت رضاعت کے اندر وہ دودھ اگر پلایا گیا تو حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ اگر جانور کا دودھ غالب ہے تو حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ دوائی میں مکس کیا، کسی اور چیز میں ملاوٹ کی، غرض یہ کہ جس چیز میں ملاوٹ کی جائے تو دیکھا جائے گا کہ دودھ غالب ہے یا نہیں۔ دودھ عورت کا اگر غالب ہے تو حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی، دودھ برابر ہے تب بھی حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی، لیکن دودھ کم ہے اور جس میں ملاوٹ کیا ہے وہ چیز غالب ہے تو اس صورت میں حرمت رضاعت کیا ہے؟ وہ ثابت نہیں ہوگی۔ تو اس وجہ سے بڑے ہی پیچیدہ یہ مسائل ہیں، ان کو ہمیں سمجھنا چاہیے، سننا چاہیے اور سیکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں نامعلوم کن کن پہلوؤں میں ہم سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، غفلتیں ہو جاتی ہیں، اور ہم اللہ رب العزت کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیشہ ان چیزوں سے احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، ان کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے اور اس کا تقدس ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ کہ تم جمع کرو 2 بہنوں کو، إِلَّا مَا قَدْ سَلَف، مگر یہ کہ جو تحقیق گزر چکا۔ 2 بہنوں کی تفسیر میں نے بیان کر دی کہ 2 بہنوں کو بیک وقت نکاح میں رکھنا یہ حرام ہے، خالہ اور بھانجی کو بیک وقت نکاح میں رکھنا حرام ہے، پھوپھی اور بھتیجی کو بیک وقت نکاح میں رکھنا یہ حرام ہے۔ یہ کے بعد دیگرے رکھ سکتا ہے، ویسے نہیں رکھ سکتا۔ پھوپھی بھتیجی کی خالہ بھانجی کی میں وہ صورت بتلا رہا ہوں جو اجنبی عورت ہے اس سے نکاح کر رہے ہو، لیکن وہ عورت کسی لڑکی کی پھوپھی بن رہی ہے اور اس پھوپھی کی کوئی لڑکی بھتیجی بن رہی ہے، تو اس اعتبار سے یہ میں بتلا رہا ہوں۔ اگر کوئی حقیقی بھتیجی ہے یا حقیقی پھوپھی ہے یا عینی پھوپھی ہے یا اخیافی پھوپھی ہے بھتیجی ہے تو اس صورت میں حقیقی بھائی کی ہے، باپ شریک بھائی کی ہے یا ماں شریک بھائی کی ہے یا باپ اور ماں دونوں شریک بھائی کی وہ بیٹی ہے جو کہ اس کی بھتیجی بن رہی ہے، اس صورت میں کسی بھی صورت میں اس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر جو بیان فرمایا الا ما قد سلف، جو تحقیق گزر چکا۔ زمانہ جاہلیت کے اندر ایسا ہوا، جب اسلام نہیں آیا تھا، ابتداء اسلام کے اندر بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے 2 بہنوں کو بیک وقت نکاح میں رکھا ہوا تھا۔ تو جب اسلام آیا اور اسلام میں اس کی حرمت بتلائی گئی تو اس وقت پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا کہ ان میں سے ایک کو طلاق دلوا دی اور ایک کو نکاح میں رکھا، ایک کو طلاق دلوا دی اور ایک کو نکاح میں رکھا۔ لیکن اب ایسا نہیں ہے، یعنی 2 بہنیں اگر ایک نکاح میں موجود ہے، اس کی موجودگی میں کسی اور یعنی اسی کی ایک اور بہن سے کو بھی نکاح میں رکھ لیا تو پہلی بھی اس کے لیے حرام ہو جائے گی، دوسری بھی اس کے لیے حرام ہو جائے گی۔ لیکن زمانہ جاہلیت میں ایسا نہیں تھا۔ ابتداء اسلام میں زمانہ جاہلیت کے اندر جب اگر کسی نے 2 بہنوں کو نکاح میں رکھا ہوا ہے، خالہ بھانجی کو نکاح میں رکھا ہوا ہے یا پھوپھی بھتیجی کو نکاح میں رکھا ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان تفریق کرا دی۔ ایک کو نکاح میں رکھا، ایک بہن کو نکاح میں رکھا، دوسری کو جدا کر دیا گیا۔
اگر پھوپھی بھتیجی ہے تو نکاح میں ایک کو رکھا، دوسرے کو جدا کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانا ہے زمانہ جاہلیت میں جو ہو چکا وہ تو ہو چکا، جاہلیت کی بنا پر، دین سے دوری کی بنا پر، اسلام کی دوری کی وجہ سے جو ہو چکا، الا ما قد سلف، وہ ہو چکا، لیکن یاد رکھو اب ایسا نہیں ہونا چاہیے، اب ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کسی لا علمی میں، کسی کو غفلت پر، لاپرواہی سے یا شبوں کی بنا پر کسی سے یہ کام سرزد ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ جس طرح کسی نے اپنی بیوی سمجھتے ہوئے کسی کو جو ہے نفسانی خواہش سے دیکھ لیا یا ہاتھ لگا دیا تو اس کی اولاد بھی اس کے لیے حرام ہو جائے گی۔ یہاں تک پیچیدہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے شبوں کے بنا پر اپنی بیوی سمجھتے ہوئے اگر کو جو ہے نفسانی خواہش سے اسے چھو لیا یا اسے ہاتھ لگا دیا تو اس صورت میں اس کی اولاد اس کے لیے کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی۔ تو ان تمام چیزوں سے بچا جائے، انتہائی زیادہ پیچیدہ مسائل ہیں، احکامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ان مسائل کو سمجھنے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔